یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا علام الغیوب اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه وارزقته عن وتمتعه فيها طویلا یا رب محمد و اہل بیت محمد حق صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام محبت فرماؤ با جماعت صلوات پڑھنا مجلس آزادی مقبولیت واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھنا اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہداء ملت جعفریہ اور بالاخص اس ادارے دے جتنے معاونین اس دنیا تو چلے گئے تمام دی بخشش اور بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھنا یوسف زہرا حجت خدا امام زمن دے ظہور تعجیل واسطے بھی صلوات پڑھ نعرہ تکبیر سارے حضرات مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے ہر دشمن تلانت شہداء کربلا دے ہر قاتل تلانت محبت فرماؤ با جماعت صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والدين صلوات والصلاة والسلام على وصيه ووزيره
خالته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين زينة المسجد فاتح الهاد والخيبر قاتل المرهب والأنفار والد شبير وشبر أمير المؤمنين نعرہ حیدری والصلاة والسلام على حسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من القفا في الأرض کربلا یوم عاشوراء الذي قال إن وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام. نجف دے عالم دین نے سید سجاد دی غربت دا ایک مرثیہ پڑھے. اس مرثیے دے الفاظ اتنے واضح کہ ترجمہ کرن دی ضرورت ہی نہ پوسی. الذي عابدو مریضاً وباکرو صغیراً وحرمه اسیراً الى القوفة والشام. اعلان کر کے آدین میں ینتدب الحسین قوڑے جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بجے سی 10 گھوڑا سوار اگاں ودن آزاداروں حبیب دے رشتہ دار آئے حبیب دی لاش چالئی زہیر دے رشتہ دار آئے زہیر دی لاش چالئی بریر دے رشتہ دار آئے بریر دی لاش چالئی آزاداروں علی اکبر دے رشتہ دار آئے شہزادے دی لاش چالئی عباس دے رشتہ دار آئے مولا عباس دی لاش چالئی. علماء پڑھ دین کربلا دے میدان چ بس 2 لاشاں بچ گئیاں آئین جنہ دا وارث کوئی نہ. آزاداروں ایک بطول دے پتر دی لاش آئی دوجے رباب دے پتر. مرحبا اجرکم اللہ سوائے غم مظلوم دے مولا دنیا دا کوئی غم نہ دکھاوے. 2 لاشاں بچ گئیاں ہیں جنہ دا وارث کوئی نہ. ایک بطول دے پتر دی لاش آئی دوجی رباب دے پتر دی لاش آئی. آزادارو انج گھوڑے بھجے نہ سینے دیاں ہڈیاں پشت دیاں ہڈیاں نال ونج لگیاں. آزاداروں زیادہ دیر نائی گزری توڑے جتنا غریب بھرا ہوئے بھیڑ
سنیان لیندی ہے. 11 محرم جد زینب بھرا دی لاش تے آئیے انج گھوڑے بھجن پچھنی ودی آئی مدینے آلا حسین تو ہے او مورے نبوت سوار حسین تو ہے او جبرائیل دے پارت سمن آلا تو ہے. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی والصلوات. دعا ہے پروردگار عظیم عبادت قبول فرمائے. اس مجلس سے آزادہ ثواب جتنے اس ادارے دے معاونین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دے مرحومین دے نام آیا مال درج فرما. خدایا تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما. پروردگار آزادار جتنے قدم چل کے آئے اللہ ہر قدم عبادت شمار فرمائے. مجلس مظلوم کربلا بے کے توڑا سہ لینا اللہ ہر سہ دے بدلے تسبیح زہرا دا اجر عطا فرمائے. خدایا قبلہ محترم استاد محترم آغا محی الدین صاحب دی زندگی دراز فرما. انہاں دا سایہ ساڑھے سرہ تے قائم و دائم فرما. جتنے میرے اساتذہ اس ادارے چہن اللہ پاک انہاں تمام دا سایہ ساڑھے سرہ تے قائم و دائم فرما. آغا خوبدار نقوی صاحب دے درجات بلند فرما. نظر عباس ہاشمی صاحب دے درجات بلند فرما. پروردگار جتنے بزرگ تشریف فرمائیں پروردگار سفید ریش تشریف فرمائیں انہاں دا سایہ قائم دائم فرما. جوانانو سیرت علی اکبر نصیب فرما. پردیدارانو سیرت سیدار نصیب فرما. یوسف زہرا دے ظہور تعجل فرما. جتنی شدت نال امام دا انتظار پہ کر دے اتنی بلند صلوات پڑھنا. سامعین محترم حاضرین گرامی احباب اہل بیت انتہائی واجب القدر سامعین میرے ہستے بہت بڑی خوش نصیبی کہ جس ادارے میں پڑھدا رہ گیا آغا صاحب نے میں نے موقع دیتا اور حکم دیتا. شاید انہیں اس قابل سمجھ آئی تو میں نے حکم دیتا نہیں تو میں توڑے سامنے تشریف فرما. خدا انہوں نے طول عمر عنایت فرمائے اور انہوں دا سایہ سڑے سنہ تے قائم و دائم فرمائے. میں قرآن کریم دی کیونکہ پروفیسر صاحب تھوڑا لیٹ ہیں تو اگر اجازت ہوئے تو میں تو تھوڑی تکلیف کرتا. قرآن کریم دی جیڑی آیہ مجیدہ توڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل ہوئے. اس آیت دے اندر رحمان پہ آدھے کہ بے شک ہدایت دی ذمہ داری میرے کول ہے اور آخرت دا اختیار بھی میں رحمان دے کول ہے. ہدایت دی ذمہ داری بھی اللہ دے کول اور آخرت دا اختیار بھی رحمان اللہ دے کول ہے. قرآن کریم دی اس آیت تو واضح ہو گیا کہ اللہ دی ذات نے تاریخ دے ہر موڑ تے حضرت انسان دی ہدایت دا انتظام فرمایا. زندگی دے ہر موڑ تے اللہ نے حضرت انسان دی ہدایت دا انتظام فرمایا. کوئی بھی ایسا دور تاریخ وچ نظر نہیں آندا جس وچ ہدایت لین آلے ہوویں اور ہدایت کرن والا موجود نہ ہوئے. گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے جی؟ ایک ایسی صلوات پڑھو میں پتہ لگے جو کوئی پریشانی نہیں. تاریخ وچ کوئی ایسا دور نظر نہیں آندا جس وچ ہدایت لین آلے ہوویں اور ہدایت کرن والا موجود نہ ہوئے. ہاں تاریخ وچ ایک ایسا دور نظر آندا ہے جس وچ ہدایت لین آلے کوئی موجود نہ ہے لیکن ہدایت کرن والا موجود ہے. تاریخ وچ نظر اٹھاؤ، نظر دوڑاؤ. تاریخ وچ
کوئی ایسا دور نہیں جس وچ ہدایت لین والے ہوویں اور ہدایت کرن والا نہ ہوئے. گفتگو سمجھائے تھوڑی مشکل ہے. ہدایت لین والے ہوویں اور ہدایت کرن والا موجود نہ ہوئے. ایک دور ایسا آیا جس وچ ہدایت لین والے کوئی نہ ہے لیکن ہدایت کرن والا موجود ہاں. اور وہ کیڑا دور ہاں؟ اس ویلے کوئی موجود نہیں جدا اللہ نے حضرت آدم نو ہادی بنا کے دنیا تے بھیجیا. اس ویلے ہدایت لین والا کوئی بھی نہیں لیکن ہدایت کرن والے حضرت آدم موجود ہیں. اور یہ اعلان ہے خدا دا کہ آؤ دیکھو میرا نظام ہدایت کتنا پختہ اور کتنا مضبوط ہے. آؤ دیکھو میرا نظام ہدایت کتنا پختہ اور کتنا مضبوط ہے. کوئی ایسا دور نہیں آیا جس سے ہدایت کرن والا موجود نہ ہوئے. اور اس وجہ تو کہ کوئی کل بروز معاشر اس شکایت نہ کرے کہ خدایا میں ہدایت لین والا موجود ہس مگر میری ہدایت کرن والا کوئی نہ ہا. اعلان خدا دا کہ آؤ دیکھو میرا نظام ہدایت کتنا پختہ اور کتنا مضبوط ہے. حضرت آدم تو لے کے خاتم تک اللہ دی ذات نے 1,24,000 نبی حضرت انسان دی ہدایت واسطے بھیجے. ایک لطیف جملہ توڑے حوالے کرن لگا. حضرت آدم تو لے کے خاتم تک 1,24,000 نبی اللہ نے حضرت انسان دی ہدایت واسطے بھیجے. اور پھر اتھا تک روک نہیں گیا. پھر علی و بطول تو لے کے مہدی دوران تک ایک اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ہدایت دا ذریعہ بڑھایا جو آج بھی ہی ہادی پردے غیبت وچ بہ کے اپنے منن والے دی ہدایت بیٹھا کردا ہے. آج بھی ہی ہادی پردے غیبت وچ بہ کے. اور یاد رکھے ہادی جس مشکل مقام تے بھی ہوئے جس مشکل دور اچ بھی ہوئے او ہادی ہر جاتے تنو ہدایت کریندا ہویا نظر آسی. زندگی دے جس مشکل مرحلے تے ہوئے جس مشکل منزل تے ہوئے او ہادی ہدایت کریندا ہویا نظر آسی. یاد رکھے چاہے او ہادی مچھلی دے پیٹ اچ کیوں نہ ہوئے چاہے اس ہادی نو آگ والے پاسے کیوں نہ سٹیا جا رہا ہوئے چاہے اس ہادی نو صلیب تے کیوں نہ چڑھایا جا رہا ہوئے چاہے دوران عبادت اس تے غلاظت سٹی جا رہی ہوئے چاہے او خنجر دے تلے ہوئے چاہے او بالائے دار ہوئے زندان چ ہوئے قید خانے چ ہوئے نظر بند ہوئے. مختصر کراں کہ زندگی دے جس مشکل دور چ بھی ہو سی او ہادی ہدایت کریندا ہویا نظر آسیا. او ہادی ہدایت کریندا ہویا نظر آس جس مشکل دور چ بھی ہوئے. اور اللہ دی ذات نے سن ایسے ہادی عطا کیتے فخر محسوس کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایسے ہادی عطا کیتے جنہاں نو سیرت وچ ویکھاں تا محمد نظر آندے کردار وچ ویکھاں تا علی نظر آندے. اللہ نے کیسے ہادی عطا کیتے. اور ایک ہادی جس دی عظمت دے چند جملے عرض کرنا چاہنا. پچھلے دنوں امام علیہ السلام دی شہادت دا دن 5 رجب گزرے. میں اسے ہادی دی عظمت ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا. ایسا ہادی جس دا نام ہے موسیٰ لقب ہے کاظم. اللہ نے ماں حمیدہ خاتون جیسی عطا کی تھی بابا جعفر صادق جیسا عطا فرمائے. امام دا لقب ہے کاظم. تھوڑا جی توجہ کرے سو جی. امام دا لقب ہے کاظم. کاظم دا مطلب ہے غصے کو پی جانے والا غصے پہ کنٹرول کرنے والا غصے کو برداشت کرنے والا غصے کو قابو کرنے والا. توڑے تو ایک سوال کرے نا اگر ناراض نہ ہوتا اگر امام موسیٰ کاظم ان غصے کو پی جانے والا تو کیا باقی ائمہ غصے کو پی جانے والے نہ تھے؟ سارے ائمہ غصے کو پی جانے والے تھے. یا چلو جس طرح امام دا لقب ہے کاظم خاص ہو گیا امام موسیٰ کاظم دے نال پھر اس طرح تو کسی دا لقب مصطفیٰ بھی نہیں ہے. اس طرح تو کسی کا لقب پھر مرتضیٰ بھی نہیں ہے. اس طرح تو پھر کسی کا لقب مجتبیٰ بھی نہیں ہے. این تو پھر کسی دا لقب زین العابدین بھی نہیں ہے.
اللہ اکبر. جس طرح مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، چنا ہوا. مصطفیٰ ہے چنا ہوا. تو توڑے تے سوال کرے نا، اگر محمد مصطفیٰ چنے ہوئے تو کیا باقی ائمہ چنے ہوئے نہیں؟ بولو، سارے ائمہ چنے ہوئے. چلو آگے چلو. جس طرح مولا امیر دے بارے چاہے کہ مولا بہت بڑے شجاع ہیں، قرار ہے، مولا امیر قرار ہیں، تو نعوذ باللہ پہلے آگ چنا لفظ میں استعمال نہ کر سا، لیکن سمجھدار اور معرفت شناس مجمع تشریف فرمائے. جس طرح مولا امیر قرار ہے، باقی نعوذ باللہ کوئی. اللہ اکبر. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ماشاءاللہ. اچھا چلو. جس طرح مجتبہ امام حسن ہیں تو کیا باقی مجتبہ نہیں؟ جس طرح مولا حسین مظلوم ہیں، خاص ہے مولا حسین نال کہ مولا بہت بڑے مظلوم آئے، تو کیا باقی ائمہ مظلوم نہیں؟ امام دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، امام دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو، کتب پڑھیاں پئیاں، کدی تسی امام دی زندگی دا، ائمہ دی زندگی دا مطالعہ کرو. ہر امام مظلوم ہے، ہر امام مظلوم ہے. مختصر ہر امام مظلوم ہے. کوئی قید خانے چ ہے، کوئی زندان ہے، کوئی نظر بند، کسے نو زہر دے نال، کسے نو تلوار دے نال. تبھی تو پریشان تو نہیں ہوئے تھی. ہر امام مظلوم ہے، ہر امام. لیکن خاص ہو گیا مولا حسین نال کہ مولا مظلوم ہے. اچھا چلو. جس طرح مولا امام زین العابدین عبادت گزاراں دی زینت، کیا باقی عبادت گزاراں دی زینت نہ ہے؟ پیغمبر کتنے سجدے کرتے ہیں، اللہ دی بارگاہ کتنے سجدے کرتے ہیں، اور عبادت اتنی کرتے ہیں جو آواز پروردگار ہے، یہ میرا حبیب، میرا محبوب، سجدے گھاٹ کیتا کر، میری عبادت گھاٹ کیتا کر. تو اتنی عبادت کر دیں پیراں تے ورم آویندے پھر بھی زین العابدین نہیں بن سکے. اللہ اکبر. اچھا چلو. مولا امیر کتنی عبادت کر دے ہے؟ اللہ اکبر. 1000 رکعت پڑھ دے ہے، اتے 51 رکعت بھی پڑھ دے ہے. کہ ہو گیا جیسی 17 بھی نہ پڑھ دے؟ کہ ہو گیا جیسی 17 بھی نہ پڑھ دے؟ کنجی گل ہے. 1051 رکعت پڑھن والا امام سجدے کتنے بن دینا اندازہ لائیو. ریاضی تھوڑی تیز ہو سی میرے تو. 1000 رکعت ہوئے تو سجدہ بنتا ہے 2000. 51 رکعت دا سجدہ بنتا ہے 102 سجدہ. یاد رکھے آئے 2102 سجدہ کر کے بھی امیر المومنین زین العابدین نہیں بن سکا. اچھا چلو. مولا حسین کتنی عبادت کی تھی اللہ دی، کیسا سجدہ دیتا کربلا دے میدان. پریشان نہ ہوئے آئے. بسم اللہ. کیسا سجدہ دیتا کربلا دے میدان اچ. مولا حسین نے تاریخی سجدہ، ایسا سجدہ کسے امام نے نہیں دیتا. بے مثل سجدہ کربلا دا. تسی ذرا نقشہ ذہن وچ بنایو. پتراں تے بھیراواں دی موت دا مکہ ہویا حسین، 3 دہاڑیاں دی بھوک تے تس دا مکیا ہویا حسین. کربلا دی گرم ریت تے سجدہ، اتوں دھوپ دی شدت. ات پھر استاد محترم دا جملہ ایتھے ہی آغا صاحب یہ جملہ پڑھیا تے میں تلے بہ کے سنیا. ایتھے ہی پھر آغا صاحب نے جملہ تعریف پڑھیا جیڑا میں توڑے سامنے پڑھ دا. امام علیہ السلام نے جدہ کربلا دے میدان تے سجدہ دیتا، اس ویلے امام نے فرمایا خدایا تیرے دین نو بچینیا میری سکینہ یتیم ہو گئی ہے. آغا صاحب دا جملہ. کیسا سجدہ دیتا، تاریخی سجدہ دیتا امام علیہ السلام نے، لیکن پھر بھی زین العابدین نہیں بن سکے. افضل حیدری صاحب دا یہ جملہ ہے. سجاد کیویں بنے، سجاد کیویں بنے. مولا امیر سجاد نہ بن سکے، پیغمبر سجاد نہ بن سکے، امیر المومنین سجاد نہ بن سکے. سجاد اس ویلے بنے. اللہ انہاں دا جملہ ہے جکن انہاں پڑھیا میں تہاڈے سامنے پیا پڑھدا. سجاد اس ویلے بنے جداں شام دے بازار وچ علی دیاں دھیاں داخل ہوئیاں تے بدماشاں دا کوئی اتنا رش ہا، جداں سجے پاسو دھکا لگیا کھبی دیوار نال لگے نا، تے کھبے پاسو دھکا لگیا سچی دیوار نال ونج لگے نا، تے جداں پچھو دھکا لگیا پیشانی دے بھار زمین تے جھڑے نا، اس ویلے آکھیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر.
باقر العلوم، میں فضائل دے چند جملے عرض کرنا چاہنا. باقر العلوم، امام اگر علم نو تقسیم کرن والے آئے تو کیا باقی ائمہ علم نو تقسیم کرن والے نہ ہے؟ سارے ائمہ علم تقسیم، جنہ دے نا تے مذہب ہے ساڑا مذہب جعفریہ. علماء تشریف فرمائیں، طلباء تشریف فرمائیں، میری تجرت ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھے آئے جنہ دے نا دے نال ساڑا مذہب ہے مذہب جعفریہ. 4,000 شاگرد ہی کو وقت تے امام کو علم حاصل کریں گا. لیکن پھر بھی باقر العلوم لقب مل گیا امام محمد باقر نو. اگر امام صادق آئیں تو باقی امام بھی صادق آئیں. اگر امام کاظم آئے تو باقی ائمہ بھی کاظم آئے. اگر امام رضا الہی دا مظہر آئے تو باقی ائمہ بھی رضا الہی دا مظہر آئے. اگر امام محمد تقی تقوی الہی دا مظہر آئے باقی ائمہ بھی. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اس پاسے والے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ اللہ اکبر. اگر القاب مختلف ہوئیں اس دا مطلب ہے نہیں کہ یہ صفات دوسرے ائمہ اس نہیں پائیاں وینیاں، بلکہ ایک خاص نعمت اور انفرادیت ہے جڑی اللہ دی ذات نے ہر امام نو الگ الگ عطا فرمائی. ہر امام نو الگ. اور کس ہستی دا نا ہے موسیٰ کاظم؟ کس ہستی نو موسیٰ کاظم آدن؟ ایسی ہستی جڑی اپنی زندگی دا ایک مخصوص حصہ قید خانے چ گزارے، اور قید خانے چ گزارن دے درمیان جیڑا امام ہیک لمحے واسطے بھی منصب امامت اور منصب ہدایت تو غافل نہ ہوئے، ایسے ہادی خدا نو موسیٰ کاظم آخدے. پچھلے دنوں ایک بڑا شور بلند ہویا، ٹی وی چینل تے سوشل میڈیا دا زمانہ، ایک شور بلند ہویا کہ امامت افضل ہے کہ نبوت افضل ہے. بڑا شور بلند ہویا، تمہیں پتہ اسی بڑا شور بلند ہویا. کسی آکھیا امامت افضل، کسی آکھیا نبوت افضل. کسی نے امامت تے دلیل، کسی نے نبوت تے دلیل. کسی نے امامت نو افضل ثابت کرن دی کوشش کی تھی، کسی نے نبوت نو افضل ثابت کرن دی کوشش کی تھی. اللہ اکبر. میں مکتب اہل بیت دا ایک چھوٹا جہا طالب علم، میں تھوڑے سامنے ایک دلیل دینا چاہنا اس امام موسیٰ کاظم دے حوالے نال. میں ایک چھوٹی جی دلیل دینا، اس دلیل تو بعد توڑے تے فیصلہ چھوڑ دینا. جج بڑھنا ہے تساں، ٹھیک ہے جج بن لے سو. میں لگتا ہے پریشان ہو گئے ہو. ایک صلوات سارے حضرات مل کے. جج بڑھنا ہے تساں، میں تو نج بنا کے راساں. جج تساں پڑھنا ہے، قرآن میں پڑھنا ہے. قرآن میں پڑھ ساں، دلیل میں دے ساں. پڑھے لکھے حضرات عقل و شعور والے تشریف فرماؤ، دلیل میں دینا، فیصلہ تساں کرنا. سننا سے تیار ہو؟ قرآن پڑھا. قرآن اٹھاؤ، سورہ یوسف اٹھاؤ، آیت نمبر 24 دے اندر رحمان آدھے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. قرآن دی میں آیت تلاوت کی دی، 24 نمبر آیت بے شک کھول لے آئے. 24 نمبر آیت ہوں میں اسے ترجمہ کردہ تاکہ ہر بندے نو میری بات سمجھ آ جائے. قرآن دے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، جب اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا. تو سمجھ آ گئی اسی گل دی. جب اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، حضرت یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے. لیکن تفسیر اٹھا کے دیکھو، اتنا ارادہ ہے قتل کا ارادہ کر لیتے. حضرت یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر انہیں خدا پہ یقین نہ ہوتا. اگر انہیں خدا پہ یقین نہ ہوتا، اگر انہوں نے خدا کی نشانیوں کو نہ دیکھا ہوتا، یقیناً وہ بھی ارادہ کر لیتے. پھر اگلے سے چاہتا ہے قَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ کی ذات نے حضرت یوسف کو بچا لیا برائی سے بھی اور فحاشی سے بھی. کیوں بچا لیا؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیونکہ حضرت یوسف اللہ کے مخلصین بندوں میں سے تھے. اللہ نے بچا لیا.
ہوں سمجھ آ گئی نے؟ ہوں میں خالی ترجمہ کرنا، عربی نہ پڑھدا. جب اس عورت نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا، حضرت بھی اس کے قتل کا ارادہ کر لیتے. اگر خدا پہ پختہ یقین نہ ہوتا، توجہ ہے، اگر خدا پہ پختہ یقین نہ ہوتا، اللہ نے فحاشی سے بچا لیا، اللہ نے برائی سے بچا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مخلصین میں سے تھے، وہ اللہ کے مخلصین بندوں میں سے تھے. ہن واقعہ تھوڑے ذہن وچ آ گیا اسی. جداں وہ عورت آئی حضرت یوسف دے کول آئی مکرو ارادہ لے کے. واقعات ہون جڑے تھوڑے بچیاں نو بھی یاد ہیں، لیکن میں دلیل دینا چاہنا. عورت آئی حضرت یوسف دے کول آئی مکرو ارادہ لے کے، غلیظ ارادہ لے کے، گندا ارادہ لے کے حضرت یوسف دے کول آئی. حضرت یوسف نو جداں پتہ لگا جو اتھا تک ہم خراب ہے، پھر حضرت نے کیا طریقہ اختیار کیتا. قرآن پھر اگلی آیت چاہتے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے. میں لگتا گھٹ بنے سمجھ آئے. حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑے، حضرت دوڑے دروازے کی طرف. وقدت، اچھا چلو اتنے رک کے میں اتنا ہی کیا درانا، یہ تو میں نے پتہ لگ ویسی کتنے بندے بیدار بیٹھے ہیں تے کتنے بندیاں نو لنگر دی طلب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں یادا حضرت دوڑے دروازے والے پاسے اور دروازہ کھل گیا. میں یادا اگر خدا تے پختہ یقین ہوئے تالے آپ ترٹ ویندے، دروازے آپ کھل ویندے. اللہ مسائب پڑھ اللہ. آغا صاحب آدھیں بھائی مسائب پڑھو، لیکن میری خواہش ہے کہ میں جڑی گال شروع کی تھی پوری کر دیں. 1 منٹ کی گفتگو باقی رہ گئی ہے. اللہ اکبر. وقدت قمیصہ، اگلے حصے پھر رحمان آدھے وقدت قمیصہ من دبر الفیا. پھر اس نے کیا کیتا، حضرت دی قمیض پچھوں ہاتھ پایا، قمیض پھٹ گئی. تو جدہ دروازے کھلے اگوں حاکم سامنے آ گیا. واقعات تنو یاد ہیں. حاکم جدہ سامنے آیا تو اس عورت آئی نا، عورت تن پتہ ہے فوراں پینترا تبدیل کریں دیئے. اس نے اتھائی پینترا تبدیل کی. تو اسا کیا اے ویکھو یوسف میرے نال غلط ارادہ رکھ دائی، برائی دا ارادہ رکھ دائی. اس ویلے حجت خدا دی زبان بولی اور فرمایا اگر تا قمیض پھٹی ہوئی اگوں تا میں مجرم، اگر قمیض پچھوں کچھ بندے تور منٹ دے دے پہن پتہ نہیں میں کہ قصور کر بیٹھا. جدہ قمیض پھٹی ہوئی پچھوں پھر اے مجرم. تو قمیض پھٹی ہوئی آئی پچھوں. اے تا ایک نبی دا واقعہ. نبی نے اپنی عصمت دی حفاظت کی تھی، تہمت لاون دی کوشش کی تھی گئی. نبی نے اپنی عصمت دی حفاظت کی تھی. آؤ ہن ذہن لے جو حاکم بغداد نے ایک عورت نو بھیجیا زندان وچ. انجے کہہ لے کیوں قتل دا جواز نہیں ملدا. انہاں کرنا ہی امام نو قتل دا جواز نہیں پیا ملدا. کس طرح قتل کیا جائے، بڑے بڑے طریقے لائے گئے. آخر تے طریقہ لایا گیا بھئی ایک عورت نو بھیجو اندر ونجے، نعوذ باللہ امام دے کردار تے تہمت لاوے. کچھ دیر تو بعد سپاہی نو بھیجے ویسی رنگو ہاتھو نپ لیا ویسی. عورت اندر گئی تے تھوڑی دیر تو بعد پلان دے مطابق سپاہی آیا. تے جدہ سپاہی واپس آیا لتاں کمنیاں پہنگا اسے میں یاداں چہرے تے پسینہ ہو سی. حاکم بغداد پوچھیا خیرے بندہ کوئی اگر پریشان ہویا تو اس جملے تے پتہ لگ ویسی خیرے تیرے چہرے دا رنگ کیوں تبدیل. اس ویلے اس سپاہی آدھے منظر عجیب ویکھایا. اگے حجت خدا دا سر سجدے چا، پچھے او فائشہ سر سجدے چ رکھ کے اللہ دی تسبیح پئی کر دیئے. اللہ اللہ. میں نتیجہ دے میں لگا امامت افضل یا نبوت افضل، فیصلہ تو ہاڑے تے جج تو ہن میں بنائی بیٹھا. اللہ اکبر. اس عورت نے بولا اس کہ میں تن کس مقصد واسطے بھیجے آئی تے تو تھکے وے کھائیے تو کران کے لگ پئیں. اس آکھیا کے کران، لطف لے آئی جملے تا. اس آکھیا کے کران او بندے خدا سجدے چو سر چیندے ہی نہیں.
اس سجدے چو سر چیندے ہی نہیں، کوئی چاہویا تا میں گل کراں، لیکن اس عبادت دا کوئی اتنا اثر ہویا میرے تے، میں آپ سجدہ ریز ہوں، نتیجہ دیویں لگا۔ نبی نے بھی اپنی عصمت دی حفاظت کی تھی، امام نے بھی اپنی عصمت دی حفاظت کی تھی، نبی تے بھی تہمت لاون دی کوشش کی تھی گئی، امام تے بھی تہمت لاون دی کوشش کی تھی گئی، فیصلہ تو آڈے تھے، لیکن فرق بڑا ہے، فرق بڑا ہے، فرق بڑا ہے۔ جیڑا فاحشہ عورتوں دوڑ کے اپنی عصمت دی حفاظت کرے اس نو نبی آہدیں، جیڑا فاحشہ عورت نو عابدہ بڑھاوے اس نو امام آہدیں۔ یا اس نو امام آہدیں، یا توجہ ہے میرے پاس ہے؟ جیڑا فاحشہ عورتوں، ختم ہو گیا بیان، جیڑا فاحشہ عورتوں دوڑ کے اپنی عصمت نو بچاوے اس نو یوسف آدن، جیڑا زنجیراں جکڑا ہویا، سلاخاں چ جکڑا ہویا، زنجیراں تو کڑیاں بیڑیاں جیڑا جکڑا ہویا، امام اپنے کردار دے نال فاحشہ نو عابدہ بناوے اس نو فخر یوسف آدن، اس نو فخر یوسف آدن۔ اللہ اکبر۔ بس مصائب دے چند جملے عرض کرا، خدا توڑی اس عبادت نو عبادت شمار فرمائے۔ اس دین تے بڑا خرچہ ہویا آل محمد دا، اس دین تے اکبر دی جوانی لگی، اس دین تے علی اصغر دا گل لگا، ایو دین ہے جس تے عباس دے بازو زینب دا برکا لگے۔ 28 رجب ٹوریاں نانے دے شہر چوں، کل 28 رجب گزری، 28 رجب نانے دے شہر چوں ٹوریاں، 3 شعبان مکہ، پھر مکہ پھر حج نہ کر سکے، بدو احرام تروڑ کے پھر کربلا، 2 محرم کربلا، پھر 8 یا 9 7 یا 8 دن بھرا مرا کے، پتر مرا کے، وارث مرا کے، ایک وائز دا جملہ 11 محرم بھرا دی الفت دے زیور پا کے کوفہ تو پھر شام چو قیدہ رہا، پھر نانے دی، پھر کربلا چو نانے دے شہر۔ اس پورے سفر علی دیاں دھیاں راج کے رو نہیں سکیاں، کیونکہ جت رو میں نہ بے غیرت تازیانے مریں دے آئے۔ اللہ اکبر۔ 3 موقع آئیں جتھا راج رونی ہے، بس 3 موقع سنو تو میں ایک جملہ وین کرا۔ 3 موقع ایسے آئیں جتھا راج رونی ہے۔ پہلا موقع شام، ظالمہ کے سجاد ونج وطن تے ول ونج تیریاں قیدہ رہا، فرمائے میں پھوپھی نال مشورہ کر رہا، پھوپھی دے کول آئیں، اما ظالمہ دے ونج وطن تے ول ونج تیریاں قیدہ رہا، بی بی آدن سجاد کیڑا وطن؟ سبحان اللہ۔ فرمایا سجاد اس نو آکھ میریاں شرائط ہیں، کیڑیاں شرائط اما؟ اس نو آکھ سر شہداء دے دیوے، لٹ کر بلا دی دیوے۔ بے وس توڑی ہائے نکل ویسی اگر توجہ میرے پاس سے ہوئی، کالیاں کناتاں لے محمل دیوے، شام اچ میں نو وکھرا مکان دے جتھا میں بھیرا دی ازاداری کرا، سجاد کربلا تو لے کے شام تائیں میں نے کسی نہیں آکھیا زینب تیرے پتران دے ارمان، میں نو وکھرا مکان دے، واپس آئیں سید سجاد، ظالمہ میری پھوپھی آدن میریاں شرائط، کیڑیاں شرائط؟ سر شہداء دے، توجہ میرے پاس سے ہوئے، ہائے نکل ویسی، سر شہداء دے لٹ کر بلا دی دے، ظالمہ دے لٹن آلے تا اللہ جانے کتھو دے آئین، جیڑے لٹ کے واپس ٹر گئن، آنکھیں تا اس لٹ دی قیمت دیوان واسطے تیارا، رات ود پئی سید سجاد دی دے رو کے آدن ظالمہ تو جو آدھے قیمت دیوان واسطے تیارا، دسا اس لٹ چ میری ماں دی چادر بھی آئی، اسی تا سکینہ دے دور بھی آئین۔ اللہ اکبر۔ 3 دن تک شام وچ
عزاداری اگلی صبح اما تیاری وطن تے قافلہ عزادارو اگلی صبح جدہ قافلہ ٹریا نا علماء نے انجے پڑھے جدہ قافلہ ٹریا نا بی بی رو کے آدن ہو سجاد ہو میرا مہاری بچڑا سجاد تیری ماں رباب نظر نہیں پیان دی فرمایا اماں میں وقت دا امامہ تسا جتنا سن سو میں مسائے پڑھ سا اماں میں وقت دا امامہ میں جان دا میری ماں کتھے اماں تسی تیاری کرو چھوٹی اولاد آلے ہو جدہ تیاری ہوئی نا تے قافلہ گیا شام دے زندان علیہ پاسے بی بی رو کے آدن ہو میرا سجاد راہ شام دے زندان چویندے اس ویلے رو کے آدن میری ماں سکینہ دی قبر نو الوداع بیٹھی کر دی اور قیامت دا منظر جدہ لٹیا ہویا قافلہ شام دے زندان پہنچے بی بی دی قبر نو انجے آنا لائے جیویں چھوٹا بچہ ماں نو آنا لیندے تے رو رو کے آدے ہیں سکینہ روز جو پوچھ دیا میں وطن تے گدڑ بلڑے سبحان اللہ روز جو پوچھ دیا میں وطن تے کدن ولڑے ہن جاگ ماں وطن تے ولی ویندی اے پہلا موقع جتھا راجرونی دوسرا موقع کتھا راجرونی ہن اوتھے آئیں جتھو دو راہ ہیں ایک کربلا چو مدینہ ایک سدھا مدینہ اما کیڑے راستے دا انتخاب فرمائے سجاد پہلے کربلا ویسا کیونکہ میں کربلا دی ریت تے کٹھے ہوئے چھوڑ کے آئیس میں ونج کے ویکھاں کسے قبرہ بنائیاں یا کوئی نہ شرفا دا مجمع جدہ کربلا دے بننے تے قافلہ ونج رکے نا پہلے ظاہرین جابر غسل زیارت پہ کر دیں جدہ کنہ تے آواز پہ حسین جاگ زینب قیدہ نبھا کے واللہ اللہ اکبر قیدہ نبھا کے واللہ پھر ہکی قبر دا سید سجاد نے تعارف کرا ہکی قبر اے باب حسین دی قبر اے علی اکبر دی قبر اے علی اصغر دی قبر او گنجے شہدہ بی بی ہک لاش دی تعارف قبر دی تعارف تو بعد غش کھا کے زمین تے جھڑ ویندے ہیں وقت سہارا دیندے ہیں سید سجاد اگر عالم دین دے جملے نہ ہوندے میں کدی نہ پڑھا ہاں بی بی رو کے آدھیں سجاد ساریاں قبران دا تعارف کرائے اے نیاں دسیا میرے غازی دی قبر کی تھی اما فرات دے کنارے فرمایا سجاد سہارا دے میں نو غازی دی قبر تے لے جا مسجد ممبر حسین ہے اگر میں جھوٹ بولا لعنت ہوئے میرے تے اگر عالم دین دے جملے نہ ہوندے میں کدی نہ پڑھا ہاں عزادار علماء پڑھ دیں جدہ ایک قافلہ ٹریا نہ غازی دی قبر حالے پاسے سارا مسائل بھول ونجے اے جملہ نہ بھولے آئے جدہ ایک قافلہ ٹریا غازی دی قبر حالے پاسے ایک لحظہ بی بی رک گئی فرمایا ہون وینے غازی دی قبر تے غازی دی قبر تے ونج کے سارے دکھ دسی آئے غازی تیرے لانڈی ڈھلائی سڑے خیمے انو آگ لگ گئی غازی تیرے لانڈی ڈھلائی سڑے برکے لٹی گئے غازی تیرے لانڈی ڈھلائی سڑے ہاتھ چرسیاں آ گئی غازی تیرے لانڈی ڈھلائی بے پلانے اٹھا تے سوار ہویا جملہ سنیا ہے سارے دکھ دسیا ہے ہکا گال نہیں دسنی غازی سکینہ شام رہ گئی اللہ اکبر سبحان اللہ سوائے غم مظلوم ہے مولا دنیا دا کوئی غم نہ بکھا اللہ اکبر غازی سکینہ شام رہ گئی اے دوسرا موقع تیسرا موقع جتھا راجرونی جدہ نانے دے شہر چاہی نانے دے شہر مدینے دے پائے ڈیرے لگے سید سجاد نے بھیجیا جناب بشیر نو کہ ونج مدینے چ اعلان کر رہا آؤ بسم اللہ ونج مدینے اعلان کر رہا توجہ میرے پاس رکھیا ہے ونج مدینے اعلان کر رہا جو علی دیاں دھیاں اجڑ کے نانے دے شہر چاہ بشیر مدینے دیاں گلیاں چ اعلان اور اس واسطے جناب بشیر نو بھیجے آئی تاکہ لوگ ذہنی طور تے تیار ہو ونجن جو قافلہ اجڑ کے آگے اگر اچانک قافلہ داخل ہویا یقیناً کوئی پردادار مر ویسی اس واسطے پہلے جناب بشیر نو بھیجے آپ جناب بشیر آئے مدینے دیاں گلیاں چ اعلان کیتا محمد حنفیہ اعلان سنا ایک جملہ پڑھ دا قبلہ تشریف لے آئے مدینے دی گلیاں چ اعلان ہویا محمد حنفیہ اعلان سنیا گھوڑا اس پاسے دوڑایا جس پاسے بشیر اشارہ کیتا نیڑے آئے فرمایا دور تو محمد حنفیہ ویکھیا ایک ضعیف جن دی کمر جھکی ہوئی آئی ہاتھ چ عباس دا علم
نیڑے آ کے آدھیں ضعیف میرا سلام. تو سا نہیں سمجھا, چاچا بھتریجے نے پہ آدھا ہے ضعیف میرا سلام. جھکی ہوئی کمر سدھی کر کے آدھیں چاچا میرا بھی سلام. فرمایا دسیاں میرا حسین ولیا یا کوئی نہ؟ فرمایا چاچا حسین مارا گیا. آدھیں میں کیویں مناؤں دے نال تا غازی جیاں پھراؤ. فرمایا چاچا پہلے غازی نو مارے نے و شبیر نو مارے نے. محمد انفیہ دن اے نہیں پوچھدا اکبر ولیا یا کوئی نہ, اصغر ولیا یا کوئی نہ. ہکا گل دا جواب دے ویا حسین نال زینب جئی بھیڑ. زینب ولی ہے یا کوئی نہ؟ فرمایا چاچا زینب دے ہاتھ چرسی آئی ہے. چاچا زینب شرابی دے دربار گئی ہے. ازاداروں زینب دی قید سننی آئی. محمد انفیہ کھلوتی سواری تو زمین دے جان بے. سید سجاد سر چاہ کے زانوں تے رکھیا ہے. حوصلہ کرو چاچا, صبر کرو چاچا, آئیو غریبی. محمد انفیہ دل تو کاؤنے مینو ول ول چاچا کیوں آدھے؟ فرمایا چاچا مینو سنجھانے میں سجاد ہے. سجاد تیری کمر جھکی ہوئی تا کوئی نہیں ہے. سجاد تیری آنکھیں چرد تا کوئی نہیں. رو کیا دے چاچا تسا خالی سنیا ہے برداشت نہیں کر سکے. چاچا قیامت منظرہ میں دا کھانا علماء شرابیاں دے مجمع چٹر